ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے کانفلکٹ ان ڈاکٹر فاسٹس. پیج نمبر 30 پہ ہم پہنچ گئے ہیں. کانفلکٹ ان ڈاکٹر فاسٹس کو اسٹڈی کریں گے ابھی. تو کانفلکٹ جو ہے وہ دراصل کسی بھی ٹریجڈی کی سول سمجھا جاتا ہے اور اٹ از بورن آف سم اسٹرانگ موٹیویٹنگ کاز. یہ کانفلکٹ دو پلینز پہ ہو سکتا ہے, فزیکل پلین اور اسپرچل پلین. سو دیر میں بی ایکسٹرنل کانفلکٹ اور انٹرنل اور اسپرچل کانفلکٹ, یعنی کہ انسان کے اندر ایک جنگ لگی ہوتی ہے, اندر یا باہر کانفلکٹ اس کو کہتے ہیں. ایکسٹرنل کانفلکٹ کیسے ہوتا ہے اب دیکھیں. سیکنڈ پیراگراف میں نے کانفلکٹ کو ڈیفائن کیا پہلے کہ ایکسٹرنل کانفلکٹ generally occurs between the forces of two rival groups. ٹھیک ہے, دو مختلف طرح کے جو ہے نا فورسز کے درمیان ہوتا ہے. ہیرو جو ہے ان میں سے ایک رائول گروپ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے جو کیا ہوتا ہے کہ conflict often takes the form of a battle, a conspiracy or the like. ٹھیک ہے, دو طاقتوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے جس میں سے ایک کے ساتھ ہیرو کا تعلق ہوتا ہے, دوسرے کا ساتھ نہیں ہوتا. کوئی سازش ہوتی ہے جو کہ جنگ ہوتی ہے. مارلو کے ٹمبرلن دی گریٹ, ایڈورڈ ٹو, جیو آف مالٹا, یہ سارے کے سارے ایکسٹرنل کانفلکٹ کو ڈپکٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہیرو اور ان کے ایڈورسریز کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں نا کہ ایک طرف ہیرو ہے, دوسری طرف اس کے مد مقابل لوگ ہیں. ایکسٹرنل کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بٹ دا ہیروز ہارٹ اینڈ سول از اے گریٹ بیٹل فیلڈ فار دا انٹرنل اور اسپرچل کانفلکٹ. اندر کی دنیا میں جو جنگ لگی ہوتی ہے اس کے لیے ہیرو کا جو دل ہے وہ دراصل ایک بہت بڑا میدان جنگ ہوتا ہے. دو اپوزٹ تھاٹس, ڈیزائرز, ایموشنز, لائلٹیز یا افیلیشنز جو انسان کی سول کے اندر آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں, contend against each other in human soul, so giving rise to most acute spiritual conflict. انسان کے اندر ایک جنگ لگی ہوتی ہے. گڈ اینجل اینڈ بیڈ اینجل دیکھیں دونوں لگے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر فاسٹر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا کدھر جائیں. یہ سارے کے سارے ٹریجک کانفلکٹس ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو موسٹ ٹریجک ہے وہ ہے لوزنگ بیٹل آف دا گڈ ان مین اگینسٹ دا ایول الٹیمیٹلی کمز آؤٹ ٹرائمفنٹ. بیٹل آف دا گڈ, ٹھیک ہے, یعنی کہ لوزنگ بیٹل آف دا گڈ, ایک جنگ لگی ہوئی ہے انسان کے اندر, جنگ لگی ہوئی ہے جہاں پہ گڈ جو ہے انسان کے وجود کے اندر گڈ جو وہ شکست کھاتا ہے اور ایول جو ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اگینسٹ دا ایول دیٹ الٹیمیٹلی کمز آؤٹ ٹرائمفنٹ. سیکنڈ پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائنز پہ ہوں. ڈاکٹر فاسٹس کے اندر بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریجڈی کرسٹوفر بارنر نے پیش کی جو کہ سپریم اسپرچل کانفلکٹ کو بہت فورسفل مینر میں السٹریٹ کرتا ہے. لیکن اندر کی جنگ, میں نے بتایا نا انسان کے اندر کی جنگ, اور اندر کی جنگ اس نے دکھائی کہ کیسے یہ جنگ لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر فاسٹس انٹرنل ٹریجک کانفلکٹ. مارلو کی کنٹریبیوشن ڈراما کے لیے, ایلزبیتھن ڈراما کے لیے یا انگلش ڈراما کے لیے بڑی تھی, مینی فولڈ تھی, بہت زیادہ تھی. اور اس میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس نے انٹرنل یا اسپرچل کانفلکٹ جو ہے نا اس نے ڈپکٹ کیا, اس نے وہ انٹروڈیوس کیا, اور اس کے لیے اس نے پراؤڈ اینڈ ایمبیشیس ہیرو ڈاکٹر فاسٹس کا انتخاب کیا. چوتھے پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اندر ہم کانفلکٹ یا سائیکولوجیکل اسٹرگل دیکھتے ہیں جو کہ انسان کے دل کے اندر موجود ہے, ہارٹ اینڈ سول کے اندر موجود ہے. دراصل ہارڈلی کوئی ایکسٹرنل ایکشن ہوگا اس پلے کے اندر, کوئی بھی ہارڈلی, مطلب بڑی مشکل سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو ایکسٹرنل ایکشن ملے گا. کیا ملتا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹرگل ہے, اسپرچل کانفلکٹ ہے ہیرو کے مائنڈ کے اندر. اس کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, اس کی روح کی اندر سے وہ اندر ہی اندر لڑ رہا ہے. فورتھ پیراگراف.
Generally, this conflict takes place when a man is faced with two alternatives. ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जैसे एक्सटर्नल में तो मैंने बताया ना कि वहां पे हीरो एक साइड पे होता है, दूसरी तरफ उसके एडवर्सरीज हैं, कुछ हीरो के साथ है, कुछ एडवर्सरीज के साथ हैं। यहाँ क्या सिचुएशन है? कहते हैं कि यहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में क्या है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इंसान के अंदर ही सिचुएशन ऐसी है कि उसको अब दो अल्टरनेटिव्स उसके सामने हैं। दो अल्टरनेटिव्स उसके सामने हैं। कौन से अल्टरनेटिव्स हैं? जिनमें से एक को उसने जो ना जरूर सिलेक्ट करना है। जब एक उसने उसे सिलेक्ट करना चाहिए, समझ लें, एक उसको सिलेक्ट करना चाहिए जबकि दूसरा उसको खींच के ले आता है। फास्टस जो है वो रेनेसेंस के स्पिरिट से इंस्पायर्ड था और उसी स्पिरिट ने उसके अंदर ये ख्वाहिश, ये डिज़ायर पैदा कर दी कि वो लिमिटलेस नॉलेज और सुपर ह्यूमन पावर जब उनको उनके ख्वाब देखता था। और ये सारी चीज़ें वो सिर्फ एक ही तरीके से अटेन कर सकता था, अनहोली नेक्रोमेंसी। ठीक है, नेक्रोमेंसी जादू के जरिए ही। और अनहोली नेक्रोमेंसी एक तरफ, तो दूसरी तरफ क्या है? इसको हासिल करने के लिए, नेक्रोमेंसी को अचीव करने क्या था? बाय डिस्कार्डिंग गॉडली ऑर्डर, बाय डिनाउंसिंग डॉक्ट्राइन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। कि ये अपनी ड्रीम्स, अपनी डिजायर इसी सूरत में हासिल कर सकता था कि अगर वो जादू का इस्तेमाल करे। और जब जादू का इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? वो दरअसल मजहब के उसूलों को पसे पुष्ट डालेगा, उनको छोड़ेगा। लिहाजा फास्टस चैप इन सारी चीज़ों को इंटेलेक्चुअली, मतलब अगर देखा जाए तो वो ही इज बाउंड टू रिजेक्ट ऑल दीज थिंग्स। नेक्रोमेंसी वगैरह को रिजेक्ट करना चाहिए, लेकिन इमोशनली वो उस तरफ चला जाता है। अकल तो उसको उस तरफ नहीं लेके जाती ना, वो सोचता है कि ये गलत कर रहा हूं, लेकिन जज्बात, उसकी डिजायर्स उससे ये सब कुछ करवाती हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट में बी सेट टू बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विल एंड कॉन्शियस। एक तरफ विल है, दूसरी तरफ कॉन्शियस है। बैड एंजल एंड गुड एंजल की सूरत में वो दोनों, ये जो उसके अंदर की जो जंग लगी है वो राइटर ने एक्सटर्नलाइज करके मैं दिखाई है, बैड एंजल और गुड एंजल की सूरत में। एक तरफ विल है और दूसरी तरफ कॉन्शियस है। लिहाजा डॉक्टर फास्टस का दिल जो है वो एक ऐसा मैदान है जहां पे अच्छे और बुरे की ताकतें एक दूसरे को ओवरवेल्म करने की कोशिश में मसरूफ है। हम इस कॉन्फ्लिक्ट को फॉलो कर सकते हैं और हम उसके फॉलो करते हुए जो है ना उसके इस कॉन्फ्लिक्ट को 3 स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट ड्रामा को जब हम देखें तो उसमें क्या मिलेगा? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी फर्स्ट स्टेज कि पहली जगह पे क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे सीन्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कैसे इंटेलेक्चुअल प्राइड और इनऑर्डिनेट एम्बिशन ने फास्टस को मैलिशियस बार्गेन के, शैतान के साथ मैलिशियस बार्गेन करने पे मजबूर कर दिया। इंटेलेक्चुअल प्राइड एंड इनऑर्डिनेट एम्बिशन ने। पहले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि फास्टस जो है वो नॉलेज की सारी ब्रांचेस से डिसअपॉइंटेड है, लाइक फिजिक्स, फिलॉसफी, लॉ एंड डिविनिटी। वो ये समझता है कि वो उसके पर्पस को सर्व करने में एब्सोल्युटली इनएडिक्वेट है। आखिरकार वो ब्लैक आर्ट ऑफ मैजिक को प्रेफर करता है कि दीज मेटाफिजिक्स ऑफ मैजिशियंस एंड necromantic books are heavenly, and he convinces himself that a sound magician is a mighty god. ठीक है, वो खुद को इस चीज पे कन्विंस कर लेता है ना कि a sound magician is a mighty god. नेक्स्ट पैराग्राफ है कि डॉक्टर फास्टस की ड्रामेटिक टेंशन इस हकीकत पे मबनी है कि वो दरअसल जो है ना वो दरअसल वो डिटरमिन्ड है कि वो अपनी फितरत की डिमांड्स को सेटिस्फाई करे, एज गॉड हैज मेड हिम टू बी हिमसेल्फ अ डेटी दैट इज फॉरबिडन। इट कैन बी अचीव्ड बाय कॉन्शियस रिजेक्शन ऑफ गॉड हु क्रिएटेड हिम इन हिज ओन इमेज। तो वो इस चीज पे डिटरमिन्ड है कि वो अपने
ساری کی ساری خواہشات کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور اس کے لیے وہ خدا کو بھی ریجیکٹ کرے. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ پھر کیا ہوا کہ denied him fulfillment of that image. یعنی کہ فاسٹس کی ایموشنل اٹیچمنٹ جو میڈیول ڈاکٹرائن کے ساتھ ہے وہ اتنی گہری ہو چکی ہے کہ وہ بھی روٹ آؤٹ نہیں کی جا سکتی. ایک طرف تو یہ چیز ہے نا، اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی انٹرنل ڈیزائرز ہیں، صرف ایموشنل اٹیچمنٹ اس کی کرسچینٹی کے ساتھ ہے کہ آفٹر فائنل ڈیسیژن ان فیور آف نیکرومینسی، ٹھیک ہے، آخری فیصلہ کرنے کے بعد بھی ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے. اور اسی سین میں گڈ اینجل اور ایول اینجل جو ہے وہ سٹیج پہ پہلی اپیرنس پیش کرتے ہیں. دونوں اینجل دراصل اس کے مائنڈ کے دو ایسپیکٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اینجل جو ہے وہ دراصل آپ دیکھیں تو یہ اینجل جو ہے یہ دے آر ایکسٹرنلائزنگ، ٹھیک ہے، ایکسٹرنلائزنگ دا انر کانفلکٹ بٹوین وائس اینڈ ورچو، بٹوین ول اینڈ کانشیس ریگنگ ان دا مائنڈ آف ڈاکٹر فاسٹ. ٹھیک ہے، یہی اینجل جو ہے ایکسٹرنل، اس کے اندر کی جو دنیا ہے اس کو ایکسٹرنلائز کرنا، یہ کہ فزیکل اس کے سامنے وہ آ گئی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پلے کا سارا ایکشن جو ہے وہ دراصل ویک اینڈ ویورنگ لائلٹیز کے درمیان فلکچویٹ کر رہا ہے. اور وہ لائلٹیز کون سی ہیں؟ بٹوین دیز لائلٹیز آف فاسٹس ٹو دیز ٹو فورسز. ٹھیک ہے، یعنی کہ فلکچویٹ کر رہا ہے، وہ کدھر جائے، اچھے کی طرف جائے یا برے کی طرف جائے. گڈ اینجل فاسٹس کو ریکویسٹ کرتا ہے، اسے سجیسٹ کرتا ہے کہ وہ اس ڈیمن بک کو چھوڑ دے اور وہ ہولی اسکرپچرز کو پڑھے. ایول اینجل جو ہے وہ scores a victory by luring away Faustus with the assurance that by mastering the black art of magic, Faustus will be lord and commander of the elements. دیکھو نا، گڈ اینجل اسے سیدھا کہتا ہے کہ اس طرح تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ملتا کہ تم یہ کرو گے، ادھر نہیں جاؤ گے تو کیا ہوگا، بلکہ اسے کہتا ہے یہ کرو گے تو جہنم کی طرف جا رہے ہو. جبکہ بیڈ اینجل کہتا ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ انسینٹیو ہے کہ تم سارے کے سارے ایلیمنٹس کا لارڈ اینڈ کمانڈر بن جاؤ گے. سو اپنے دونوں فرینڈس کے ساتھ ملنے کے بعد وہ جنم جب after meeting and talking to his two friends who also encouraging and inspiring to go for necromancy, Faustus determined that the night I'll conjure though I die before. ٹھیک ہے، آخر کار وہ یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ رات کو میں جادو کروں گا چاہے میں اس رات سے پہلے مر جاؤں. یعنی کہ دوست بھی جب اس کو یہی مشورہ دیتے ہیں. سو اینڈ آف دا تھرڈ سین آف ایکٹ 1 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاسٹس جو ہے میفسٹوفیلیس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آلریڈی ہولی ٹرینیٹی کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا، اس نے to sell his soul to devil to gain limitless power with the help of Mephistopheles. ٹھیک ہے، پیج نمبر 30 پہ لاسٹ پیراگراف کی لاسٹ لائنز پہ ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہولی ٹرینیٹی کو شن کر دیا، اس ہولی ٹرینیٹی کی یعنی کہ مذہب کی کتابوں کو اس نے بند کر دیا ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے اپنی سول کو شیطان کے حوالے کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اس نے لامحدود طاقت حاصل کرنی ہے. اور کیسے حاصل کرے گا؟ میفسٹوفیلیس کی مدد سے، جو کہ اس کا غلام ہوگا. to live in all voluptuousness for 24 years. ٹھیک ہے، voluptuousness کی زندگی گزارے گا. 24 سال تک کی زندگی اس نے قربان کر دی، تباہی کی 24 سال کی زندگی اس نے ان کے حوالے کر دی، شیطان کے ساتھ گزارے گا اور اس کے بعد پھر آگے وہ اس کو لے جائیں جہاں ملے گا. So his imagination takes wings and he tells us, had I as my souls as there be stars, I'd give them for Mephistopheles. By him I'll be great emperor of the world. And then he starts indulging in daydreams. اور اس کے ساتھ ہی وہ دن کے اندر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے دے دی، شیطان کے حوالے کر دی، تو اب جو ہے نا وہ ساتھ ہی وہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہم اگلے پیراگراف کی جانب.
کہ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پیج نمبر 31 کا فرسٹ پیراگراف ہے کہ انڈاؤٹڈلی فاسٹس نے جو ہے وہ he abjured God, اس نے خدا کو چھوڑ دیا, اوائڈ کر دیا, اس نے ریجیکٹ کر دیا خدا کو, اور ٹرینٹی کو بھی ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا اس نے اپنی سول کو شیطان کے حوالے کر دیا, اپنی مرضی سے حوالے کیا. لیکن سین 1 ایکٹ 2 کے اندر, ایکٹ 2 کے سین 1 کے سٹارٹنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر فاسٹس کو ضمیر جو ہے وہ ملامت کرتا ہے, پرک آف کانشیس, اور کیا ہوتا ہے کہ ٹسل سٹارٹ ہو جاتی ہے ول اور کانشیس کے درمیان, ریگنگ ہز سول. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے نا وہ اس کو جھٹکے دے رہی ہوتی ہے. یہ بات اس کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو جائے گا, اور وہ کسی بھی رستے میں وہ بچے گا نہیں, کسی بھی طریقے سے وہ بچ نہیں پائے گا. لہذا وہ اپنے اس اندر کی جو دنیا کی جو ڈسپیئر ہے, جو پریشانی ہے, اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ and fastest will turn to God again, to God who loves thee not. The God thou servest is thine own appetite, wherein is the fixed the love of Beelzebub. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے اندر کی جو دنیا ہے, جو جنگ لگی ہوئی ہے اندر کی دنیا میں, اس کو بیان کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں, کیا پریشانیاں چل رہی ہیں. نیکسٹ پیراگراف, دا گڈ اینجل اینڈ دا ایول اینجل, دونوں جو ہے وہ دراصل اس کے پیشن اور کانشیس کا سمبل ہیں جو دوبارہ اس کے سامنے آتے ہیں. لیکن دولت کی ہوس اور آنر کا چسکا جو ہے نا وہ دراصل دیٹ اسکورز اوور دا وائس آف کانشیس. ٹھیک ہے, اس کے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ نہ تو دعا مانگ سکتا ہے اور نہ ہی وہ ریپینٹ کر سکتا ہے. اور اب وہ ڈٹرمنڈ ہو چکا ہے کہ وہ اپنے خون کے ساتھ یہ بانڈ لکھے گا کہ اس نے اپنی روح شیطان کو سرنڈر کر دی ہے. جب فاسٹس جو ہے نا وہ اس بانڈ کو جو ہے اپنے اسے لکھتا ہے, اپنے بلڈ سے لکھتا ہے, تو اس کا خون جو ہے نا وہ جم جاتا ہے, کلاٹ ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تھک ہو جاتا ہے. Then again when he has already bequeathed his soul to Lucifer, he has optical illusion, the words homofuge. ٹھیک ہے, ہوموفیوج اس کے سامنے اس کے آم پہ لکھے ہوئے آتے ہیں. آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے وہ اس کے اندر کی ورچو کے. سیکنڈ سٹیج پہ بات کریں گے ابھی. ہمارے اسی پہلی سٹیج پہ میں نے بات کی کہ جہاں اس کے ضمیر کی ایک جنگ لگی ہوئی ہے, اس جنگ کو ہم نے بیان کیا کہ 3 سٹیجز میں ہم بیان کریں گے. پہلی سٹیج میں آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ انٹرنل کانفلکٹ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. سیکنڈ سٹیج کے اندر ڈاکٹر فاسٹس کی اسکیپ کی جو پیتھیٹک اسٹرگل ہے اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. اور یہ وہ اسٹرگل ہے جو یہ چیز دکھاتی ہے کہ اب مطلب وہ ایک وہ بچنے کی, بھاگنے کی جو اسٹرگل ہے اس کو بتاتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ امپینڈنگ ڈوم اینڈ ڈیمنیشن اینڈ ڈیپ سینس آف ہیلپلیسنس, وہ باتیں بھی ہمیں اس سٹیج میں پتہ چلیں گے. یہ سچویشن کب ریویل ہوتی ہے؟ جب وہ میفسٹوفیلیس کے سامنے کنفیس کرتا ہے کہ when I behold the heavens then I repent and curse thee wicked Mephistopheles because thou hast deprived me of those joys. کہ تم نے مجھے جو ہے نا وہ ان سے ڈپرائیو کر دیا, محروم کر دیا. دونوں اینجلز اس کے سامنے دوبارہ آتے ہیں. ایک اسے پرے اور ریپینٹ کے لیے گزارش کرتا ہے تاکہ وہ خدا کی مرسی کو ابھی بھی حاصل کر سکتا ہے, رحم کو حاصل کر سکتا ہے. جبکہ دوسرا اسے کہتا ہے کہ ہی از اے اسپرٹ, گاڈ کین نیور پیٹی ہم, کہ اب وہ ایک اسپرٹ ہو چکا ہے, شیطان کا ہی حصہ ہو چکا ہے. فاسٹس بڑے مایوس انداز میں, دکھی انداز میں ریئلائز کرتا ہے کہ مائی ہارٹ سو ہارڈ اینڈ آئی کین ناٹ ریپینٹ, کہ میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں اب معافی بھی نہیں مانگ سکتا. اس پریشانی میں اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا ہوتا اگر اس کو جو ہے نا میفسٹوفیلیس نے اگر اس کو وہ پلیئرز نہ پرووائڈ کیے ہوتے, یعنی کہ وہ اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ خودکشی کر لیتا. لیکن میفسٹوفیلیس نے اسی وقت اس کو انسینٹیوز دیے, اس کو پلیئرز دیے, جس کی وجہ سے وہ غم کی جو سچویشن ہے اس میں سے وہ باہر نکل آیا.
اسی سین کے اختتام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سول کے اندر جو کانفلکٹ ہے دیٹ بیکمز ویری ایکیوٹ، ٹھیک ہے، کہ جب مفیسٹوفیلیز اس کو ان سوالوں کے جواب دینے سے ریفیوز کر دیتا ہے، کچھ سوالوں کے جو اس کے سوال جو کہ مفیسٹوفیلیز کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واپس جو ہے نا وہ پیورٹی کی طرف جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ گڈ اینڈ ایول جو ہے وہ دونوں دوبارہ ری اپیئر ہوتے ہیں جو اس کے انر کانفلکٹ کو ایکسٹرنلائز کرتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیج میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ پیراگراف ہے سیکنڈ سٹیج کے ساتھ، کہ دس ٹائم دا گڈ اینجلز اپیل ایز سم افیکٹ آن ہز مائنڈ، کہ اس کے دماغ کے اوپر ایک اثر چھوڑتے ہیں، اور ایول اینجل اسے بتاتا ہے کہ devils will tear him to pieces if he listen to the voice of conscience۔ دیکھو پہلے جب وہ فرسٹ سٹیج میں ہم نے دیکھا کہ جب وہ اس طرف جا رہا تھا یا وہ پریشان تھا تو اس نے کچھ انسینٹیوز اس کو پرووائڈ کیے مفیسٹوفیلیز نے۔ اب جب سیکنڈ سٹیج جب آئی تو سیکنڈ سٹیج میں اس کو ڈرانا دمکانا شروع کر دیا انہوں نے، گڈ اینجل اسے کہتا ہے کہ اس کے دماغ پہ اثر چھوڑتا ہے، اس کی باتیں اثر چھوڑتی ہیں، تو بیڈ اینجل ایول اینجل اسے بتاتا ہے کہ شیطان تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اگر تم نے اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا تو تباہی تمہارا مقدر بنے گی۔ اس کریٹیکل سچویشن کو ریئلائز کرتے ہوئے لوسیفر خود اور بیلزبب اور مفیسٹوفیلیز وہ اس کے سامنے آتے ہیں اور فائنلی اس کو وارن کرتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ دیر may not be any breach of this bond، کہ ان کے درمیان جو ہے نا جو بانڈ بنا ہے اس کو توڑنے کی گنجائش نہیں ہے، اور فاسٹس کو جو ہے نا شیطان کی ڈیمانڈ کے سامنے سبمٹ کرنا پڑے گا once more، یعنی کہ has to submit and to pull up his drooping mind the devil puts up the flimsy show of 7 deadly sins، کہ اس کے سامنے یعنی کہ اس ڈوبتے ہوئے مائنڈ کے سامنے وہ لے آتا ہے 7 ڈیڈلی سنز کا شو لے آتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا دماغ جب وہ لوز ہو رہا تھا تو اس وقت۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، the spiritual conflict takes the most acute turn in the first scene of Act 5 after Faustus has raised the spirit of Helen، ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے ہیلن کو اس نے پیش کیا، ہیلن کی وہ تصویر لائی اور اولڈ مین کو اس کے سامنے لایا۔ This was the last attempt to guide his steps onto the way of life، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ اٹیمپٹ تھی، آخری کوشش تھی یہ۔ The acute mental tension is revealed forcefully in the following lines: Where art thou, Faustus? Wretch, what hast thou done? Damned art thou, Faustus, damned, despair and die۔ ٹھیک ہے، acute mental tension اس نے یہاں پہ دکھائی۔ لاسٹ پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں کہ آؤٹ آف ڈیسپریشن فاسٹس جو ہے وہ اب خودکشی کے لیے تیار ہے، لیکن دوبارہ اسے بوڑھا آدمی آتا ہے who prevents him from taking this desperate step with fervent appeal to call for mercy and avoid despair، کہ دوبارہ اسے وہ کہتا ہے، بوڑھا آدمی اسے کہتا ہے کہ رحمت کے لیے دعا کرو، رحمت مانگو، خدا کی رحمت مانگو، لیکن آخر کار فاسٹس جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنی فیٹ کو خود ہی جو ہے نا وہ تباہ کرتا ہے، وہ اس کے سامنے رکھ دیتا ہے نا کہ by surrendering himself into the arms of sweet Helen to make him immortal with a kiss, just to forget the intense agonies of his troubled and despairing soul۔ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر جو جنگ لگی ہوتی ہے نا کہ کدھر جاؤں، شیطان کی طرف جاؤں یا خدا کی طرف واپس جاؤں۔ شیطان کی طرف جب اس کو ہیلن بھی اس کے سامنے لا کے دے دی، شیطان اس کو اپنی جو چیز وہ مانگتا ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، تو وہ اس کی ڈیزائر جب پوری وہ کہتا ہے بس اب مجھے ہمیشہ کے لیے ابدیت مل جائے۔ جب اس کے سامنے ہیلن بھی انہیں لا کے رکھ دی کہ اندر کی جو ایگنی انٹینس ایگنی ہے اس کو بلانے کے لیے، ڈسپیرنگ سول کی، ٹھیک ہے، جو ٹربلڈ اور ڈسپیرنگ سول ہے اس کی شدت کی تکلیف ہے اس کے اندر ایک جو جنگ سی لگی ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس کے سامنے عورت کو پیش کر دیا اور وہ ایک دفعہ پھر اس تکلیف کو بھول گیا۔ پیج 31 تک ہم نے پڑھ لیا، پیج 32 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، آخری سین، فائنل سین کے اندر سیکنڈ سٹیج، جیسے میں نے بات کی فرسٹ سٹیج 3 سٹیجز میں بتایا،
کہ پہلے سٹیج میں کیا ہوا, سیکنڈ سٹیج پہ کیا ہے, تھرڈ سٹیج آخری سین ہے کہ کلوزنگ سین میں ہم کلائمیکس دیکھتے ہیں, culminating into terrible catastrophe. فاسٹس نے ریئلائز کر لیا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ ڈیمن ہو چکا ہے, ملعون ہو چکا ہے, وداؤٹ دا لیسٹ ہوپ آف ریڈیمپشن. کہ اب بہت کم, مطلب اس چھوٹی سی امید کی وجہ سے, نہیں چھوٹی سی امید تو ایک وہ چھوٹی سی امید تو موجود ہے, باقی وہ ابھی ملعون ہو چکا ہے. The most poignant soliloquy of Dr. Foster, starting just before an hour of his final doom, reveals forcefully the deep agony of a horror-struck soul. کہ اس کی آخری جو ہوتی ہے نا, آخری جو soliloquy ہے, اس میں اس کے اندر کی جو دنیا, اس کے اندر کی تکلیف ہے, درد ہے, وہ بیان ہوتا ہے. کہ last minute جو frantic appeal ہے, ever moving spheres of heaven, to stand still or to the sun, to rise again to make perpetual life, that Faustus may repent and save his soul. کہ دوبارہ وہ کہتا ہے واپس آ جائے سب کچھ, وہ اپنی جو ہے نا وہ معافی مانگ لے اور وہ اپنی سول کو بچا سکے, لیکن ابھی کچھ نہیں ہو سکتا. فائنل آور جب آتا ہے, ڈیول کے جو ڈسائپلز ہیں وہ ایگنائزڈ اور ٹربل ٹون سول آف فاسٹس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے, ٹو سفر اٹرنل ڈیمنیشن, ہمیشہ کے لیے لے جاتے ہیں. یعنی کہ آخری لمحے تک یہ ایک جدوجہد تھی, شروع سے چل رہی ہے, اور وہ جدوجہد آخر کار جو ہے نا وہ جدوجہد اپنے پایہ اختتام تک پہنچ جاتی ہے. جدوجہد چل رہی ہے, پہلے ایک طرف گڈ زیادہ فورس کر رہا ہوتا ہے, گڈ جتنا فورس کر رہا ہوتا ہے نا کہ گڈ کی طرف جانا چاہتا ہے, لیکن ساتھ ہی ایول اس کو انسینٹیوز دیتا ہے. سیکنڈ سٹیج پہ ایول اس گڈ دوبارہ اس کو بتاتا ہے اور ایول اس کو ڈراتا دھمکاتا ہے. تھرڈ میں وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا وہ ایول کے حوالے ہو جاتا ہے. سو یہ وہاں بھی اس کو احساس ضرور ہوتا ہے آخری سٹیج پہ, فائنل سین میں, کہ وہ غلط, وہ اس نے اپنا نقصان کر دیا, تباہی کر دی. آخری پیراگراف پیج نمبر 32 پہ, we may conclude with the very illuminating remarks of Alice Fermer. In Marlowe's great tragic fragment, the conflict is not between man and man for the domination of one character over another. Conflict وہ نہیں ہے یہاں پہ انسان کا انسان کے ساتھ, بلکہ کہتا ہے انٹریکشن آف گروپ کریکٹرز نہیں ہے. جیسے اسکالرز کیا وہ ہیومینٹیز ہے, پروٹیگنسٹ آر مین اینڈ دا اسپرچل پارٹس, وہاں پہ وہ ہیں. کہتا ہے لیکن یہاں پہ کیا کہ پاسبلٹی آف اسکیپ ٹو اسپرچل فریڈم اور ڈوم سلیوری آف ڈیمونک پاس. اندر کی جنگ لگی ہوئی ہے, اندر کی جنگ میں بتا رہا ہوں, ڈاکٹر فاسٹس کے اندر کی جنگ لگی ہوئی ہے, کہ وہ اس جنگ میں مطلب وہ دونوں طرف چل رہا ہے نا. اس کی جو اسٹڈی ہے ڈیوینٹی کی, اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ بار بار سوچے کہ وہ ڈیمنیشن کی طرف جا رہا ہے. اور دوسری طرف جو اس کی جو لسٹ ہے, لسٹ فار پاور, لسٹ فار نالج, لسٹ فار بیوٹی, اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ شیطان کی طرف ہو جائے. لہذا اس نے اپنے پیشن کا ساتھ دیا, اپنی عقل کا ساتھ نہیں دیا. اپنے ڈیزائرز کو اس نے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی, اس نے عقل کی بات نہیں مانے, اور الٹیمیٹلی وہ تباہی کا شکار ہوا. یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.